اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وقد یعترض علی ذلک بان التبادر لا بد له من سبب وليس هو الا العلم بالوضع لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أية لغة لغير العالم بتلك اللغة فيتوقف التبادر على العلم بالوضع۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری چل رہی تھی علامات الحقیقت والمجاز کے بارے میں، اور عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، مثلا اسد کا معنی حیوان مفترس ہے، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، بندے کو یقین ہے، اس پر وہ پھر عمل کرے گا۔ کبھی کبھی انسان کو یقین ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، اس بات کا بھی یقین ہے، اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ توجہ کرنا، بحث اس تیسری میں چل رہی تھی کہ کبھی کبھی انسان شک کرتا ہے کہ فلاں لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ کبھی کبھی انسان شک کرتا ہے کہ فلاں لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ مثلا آیا لفظ اسد حیوان مفترس کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نتیجہ پھر یہ ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا مجاز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حقیقت اور مجاز کو جاننے کے لیے علامات اصولیوں نے ذکر کی ہیں، یہی ہم پڑھ رہے تھے، اور کل ان علامتوں میں پہلی علامت پڑھی تھی، کیا ہے؟ تبادر۔ تبادر کے بارے میں بتایا۔ تبادر کیا ہے کہ جب لفظ کوئی بولے تو اس سے ایک معنی ذہن میں سبقت کرے یعنی جلدی جلدی ایک معنی ذہن میں اس لفظ کے مقابلے میں آ جائے، اس کو تبادر کہتے ہیں۔ اور تبادر علامت حقیقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بحث ہماری کل تھی۔ آج اس تبادر کے اوپر ایک اشکال ہو رہا ہے، اور پھر اس اشکال کا آج کے درس میں جواب ہے۔ توجہ کرنا، اشکال کیا ہے جی؟ اشکال یہ ہے کہ تبادر موقوف ہے علم بالوضع پر، اور علم بالوضع موقوف ہے تبادر پر۔ وہذا دور کا ایک اشکال کر رہے ہیں، اشکال دور، کہ تبادر لفظ سے معنی کا، جو لفظ کے سننے سے جو معنی آپ کہتے ہو نا جلدی جلدی ذہن میں آتا ہے، یہ تبادر موقوف ہے علم بے وضع پر، کہ پہلے پتہ ہو کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، علم بالوضع ہو کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تب ہی تو لفظ کے سننے سے فوراً معنی جلدی آئے گا نا، ٹھیک ہے نا؟ پس تبادر موقوف ہے علم بے وضع پر، اور علم بے وضع موقوف ہے تبادر پر۔ وہذا دور، اور یہ دور ہے۔ بات اشکال صحیح سمجھا رہا ہوں یا نہیں؟ دیکھو نا، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تبادر جو ہے نا، تبادر وہ موقوف ہے علم بالوضع پر، کہ وضع کا علم ہو، اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جب مجھے علم بالوضع ہوگا تو تبادر ہوگا نا، لفظ کے سنتے ہی معنی آئے گا نا۔ تبادر موقوف ہے علم بے وضع پر، ٹھیک؟ اور ادھر سے آپ یہ کہتے ہو کہ علم بے وضع موقوف ہے تبادر پر، اور یہ دور ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں۔ علم بالوضع
یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں، یہ موقوف ہے تبادر پر۔ تبادر کے ذریعے آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دور ہے۔ دوبارہ سنو، دور کیسے آ رہا ہے؟ تبادر موقوف ہے علم بے وضع پر، اور علم بے وضع موقوف ہے تبادر پر، اور یہ دور ہے، یہ دور ہے۔ اور دور جو ہے آپ منطق میں پڑھ چکے ہو، دور باطلون، دور باطل ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں یہ بات کلیئر ہو رہی ہے یا نہیں بھائی؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تبادر موقوف ہے علم بالوضع پر، کیوں بھائی؟ لفظ کے سننے سے جو معنی ذہن میں آنا ہے ایسے آ جائے گا بے ڈھنگا۔ پہلے مجھے علم ہونا چاہیے نا کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، علم بالوضع ہو اس لفظ، مثلا اسد کا معنی حیوان مفترس ہے، مجھے پتہ ہو اسد کو کس کے لیے بنایا گیا تھا؟ حیوان مفترس کے لیے، پھر میں اسد سنوں گا نا تو ذہن میں حیوان مفترس تبادر کرے گا۔ تبادر موقوف ہے علم بالوضع پر، اور ادھر علم بالوضع موقوف ہے تبادر پر۔ یہاں آپ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، دلیل لا رہے تھے تبادر، تو پس تبادر موقوف ہے علم بالوضع پر، اور ادھر علم بالوضع بھی موقوف ہے تبادر پر، اور یہ دور ہے، اور دور باطل ہوتا ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں، توجہ کرنو، یہاں دور لازم نہیں آ رہا ہے، تبادر موقوف ہے علم اجمالی وضع پر، وضع کا ایک علم اجمالی ہو، تبادر موقوف ہے علم اجمالی وضع پر، ٹھیک ہے، اور علم تفصیلی بالوضع موقوف ہے تبادر پر، ٹھیک ہے، تبادر موقوف ہے۔ جواب ہے، جواب اس اشکال کا، تبادر موقوف ہے علم اجمالی وضع، وضع کا علم اجمالی ہو تو تبادر ہو جاتا ہے، تبادر موقوف ہے علم اجمالی ہو وضع کا، اور ادھر علم تفصیلی بے وضع یہ موقوف ہے تبادر پر۔ تبادر موقوف ہے علم اجمالی پر، اور علم تفصیلی موقوف ہے تبادر پر، تو لہذا دور لازم نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ابھی آپ توجہ فرمائیے۔ خلاصہ آج کے درس میں ایک اشکال دور اور اس کا جواب ہے، لمبا چوڑی بات ہی ہماری نہیں ہے، ایک اشکال ہے اور اس کا جواب ہے، اشکال دور اور اس دور کا جواب دیا ہے آج کے درس میں۔ توجہ کرنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ، وقد یعترض علی ذلک بأن التبادر لا بد له من سبب، کبھی کبھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے علی ذالک کہ تبادر علامت حقیقت ہے، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، بِأَنَّ التَّبَادُرَ لَا بُدَّ لَهُ مِن سَبَبٍ، کہ تبادر جو ہے اس کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے، بِأَنَّ التَّبَادُرَ لَا بُدَّ لَهُ مِن سَبَبٍ، تبادر جو ہے اس کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے، وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا الْعِلْمُ بِالْوَضْعِ، لیسا ہوا اور وہ سبب نہیں ہے مگر علم بالوضع ہے، تبادر کے لیے لا بد لہ من سبب، تبادر کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے، ولیسا ہوا اور وہ سبب نہیں مگر علم بالوضع، وضع کا علم ہو پھر تبادر ہوتا ہے، لأنہا من الواضح ان الانسباق لا يصل من اللفظ الى معناه في ایت لغة لغیر العالم بتلك اللغة،
واضح ہے کہ انسباق یعنی او معنی کا جلدی آنا، انسباق لا یحصل من اللفظ الی المعنی، لفظ سے معنی کی طرف فی ایت لغت، کسی لغت میں بھی لفظ کا معنی کی طرف انسباق نہیں ہوتا، لغیر العالم بتلک اللغہ، ٹھیک ہے نا، جو اس لغت کا عالم نہیں ہے، لغیر العالم بتلک اللغہ، جو اس لغت کا عالم نہیں ہے اس کے لیے یہ حاصل نہیں ہوتا ہے لفظ سے معنی، لأن من الواضح، واضح ہے، ان الانسباق لا یحصل من اللفظ الی معنیہ، انسباق لفظ سے معنی کی طرف ایت لغت، کسی لغت میں لفظ کا معنی کی طرف انسباق نہیں ہوتا، لغیر العالم بتلک اللغہ، جو اس لغت کا عالم نہیں ہے، فیتوقف التبادر علی العلم بالوضع، پس تبادر موقوف ہے علم بالوضع پر، فلو اردنا اثبات الحقیقت و تحصیل العلم بالوضع بسبب التبادر لازم الدور المحال، اگر ہم ارادہ کریں حقیقت کو ثابت کرنے کا اور علم بالوضع کو حاصل کرنے کا تبادر کے سبب سے، تو دور محال لازم آئے گا، فلا یعقل علی ھذا ان یکون التبادر علامۃ للحقیقت، پس معقول نہیں ہے علی ھذا، اگر دور لازم آ رہا ہے، علی ھذا دور لازم آ رہا ہے اس بنا پر معقول نہیں ہے، ان یکون التبادر علامۃ للحقیقت، کہ تبادر علامت حقیقت ہو، یستفاد منہ العلم بالوضع، ٹھیک ہے، یستفاد منہ وہ تبادر جو حاصل ہوتا ہے علم بالوضع پر، والمفروض انہ مستفاد من العلم بالوضع، اور فرض یہ ہے کہ تبادر حاصل ہوتا ہے علم بالوضع پر، فلا یعقل، پس معقول نہیں، علی ھذا اگر دور لازم آئے، ھذا کا اشارہ دور ہے، معقول نہیں ہے، ان یکون التبادر علامۃ للحقیقت، کہ تبادر علامت حقیقت ہو، یستفاد منہ العلم بالوضع، تبادر سے استفادہ کیا جائے، یستفاد منہ تبادر سے استفادہ ہو، علم بالوضع کا، تبادر سے استفادہ کریں علم بالوضع کا، والمفروض انہ مستفاد من العلم بالوضع، اور فرض یہ ہے کہ تبادر جو ہے وہ بھی استفادہ ہوتا ہے علم بالوضع سے، علم بالوضع ہوگا تو تبادر ہوگا، ٹھیک ہے، والجواب، یہ اشکال ہے، اب جواب، ان کل فرد من ایت امت یعیش ما لا بد ان یستعمل الفاظ المتداولۃ عندها طبعا لها، ہر فرد من ایت امت یعیش ما، جو کسی امت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ہر فرد جو کسی امت کے ساتھ رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، ضروری ہے ان یستعمل الالفاظ المتداولۃ، ضروری ہے کہ وہ الفاظ رائج، ٹھیک ہے نا، استعمال کرے، طبعا لہا، اس لہا امت، اس امت کی تب میں، کیونکہ وہ اس امت کے ساتھ وہ رہ رہا ہے تو وہ اسی امت کے الفاظ استعمال کرے گا، لابد ان یستعمل الفاظ المتداول عند طبعا لہا، ضروری ہے کہ وہ الفاظ رائج جو ہے استعمال کرے، طبعا لہا، اس امت کی تب میں، ولابد ان یرتکز فی ذہنہ معنی اللفظ اعتقادا یستوجب انسباق کا ذہنہ الی المعنی عند سماع اللفظ، ضروری ہے کہ اس کے ذہن میں لفظ کا معنی مرتکز ہو، ٹھیک ہے نا، ارتقادا یستوجب انسباق ذہنہ الی المعنی عند سماع اللفظ، لفظ کے سنتے ہی معنی ذہن میں سبقت کرے، وقد یکون ذلک الارتقاء من دون التفات تفصیلی الیہ و الی خصوصیت المعنی، اور کبھی کبھی یہ جو ارتقاء ہے یہ تفصیلی التفات اور خصوصیت معنی کی کے بغیر ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ارتکاز من دون التفات تفصیلی یعنی لے تفصیلی التفات اور خصوصیات معنی کے بغیر ہوتا ہے، فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسان معرفت المعنی وتلك الخصوصیت،
جب انسان معنی کی معرفت کا ارادہ کرے اور اس خصوصیت کا وتوجہت نفس الیہ اور اس کی طرف نفس کو متوجہ کرے فإنہ یفتش عما هو مرتکز فی نفسہ من المعنی، وہ تحقیق کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مرتکز ہے اس کے پاس معنی، فینظر الیہ مستقلا عن القرینہ، پس وہ اس کی طرف نظر کرتا ہے مستقل عن القرینہ، قرینہ سے ہٹ کر، مستقلا اس کی طرف نظر کرتا ہے، فیرا ان المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معنی الارتکازی، پس وہ دیکھتا ہے کہ متبادر اس لفظ خاص سے ما ہوا معنی الارتکازی، معنی ارتکازی ہے، فیعرف انہ حقیقت فیہ، پس وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے۔ توجہ، فالعلم بالوضع لمعنی خاص بخصوصیت تفصیلیہ ای الالتفات تفصیلی الی الوضع والتوجہ الیہ یتوقف علی التبادر، پس علم بالوضع لمعنی خاص، علم بالوضع لمعنی خاص بخصوصیت تفصیلیہ، خصوصیت تفصیلیہ کی بنا پر علم بالوضع لمعنی خاص، پس علم بالوضع لمعنی خاص بخصوصیت تفصیلیہ اے التفات تفصیلی الی الوضع والتوجہ الیہ یتوقف علی التبادر، یہ موقوف ہے علم بالوضع اور خصوصیت تفصیلیہ کے ساتھ، علم بالوضع لمعنی خاص خصوصیت تفصیلیہ کے ساتھ یہ موقوف ہے تبادر پر، والتبادر انما هو موقوف علی العلم الارتکازی، اور تبادر موقوف ہے علم ارتکازی اجمالی پر بوضع اللفظ لمعنی ہو غیر ملتفت الیہ، والحاصل ان ہناک علمین، دو علم ہیں وہاں، احدہما یتوقف علی التبادر، ان میں سے ایک موقوف ہے تبادر پر، ایک علم موقوف ہے تبادر پر، اور وہ کون سا ہے؟ وہو العلم التفصیلی، علم تفصیلی موقوف ہے تبادر پر، والآخر یتوقف تبادر علیہ، اور دوسرا علم وہ ہے یتوقف تبادر علیہ کہ تبادر موقوف ہے اس علم پر، اور وہ کون سا علم ہے؟ وہو العلم الاجمالی الارتکازی، علم اجمالی ارتکازی ہے۔ وہذا الجواب بالقیاس الی العالم بالوضع، یہ جواب جو ہے عالم بالوضع کی نسبت ہے۔ واما بالقیاس الی غیر العالم بہ فلا یعقل حصول التبادر عندہ، اما بالقیاس الی غیر العالم بالوضع، جو عالم بالوضع نہیں ہے، فلا یعقل حصول التبادر عندہ، پس معقول نہیں ہے تبادر حاصل ہو عندہ اس کے پاس، لفرض جہلہ باللغت، چونکہ فرض یہ ہے کہ وہ لغت سے جاہل ہے، نام یکون التبادر امارتاً علی الحقیقت عندہ، جی ہاں تبادر علامت حقیقت ہے عندہ، جاہل کے پاس ہے، کب؟ اذا شہد التبادر عند اہل اللغت، جب وہ تبادر کا مشاہدہ کرے، اہل لغت کے پاس تبادر کا مشاہدہ کرے، یعنی ان الامارت عندہ تبادر غیر ہی من اہل لغت، یعنی امارہ جو غیر عالم کے پاس ہے وہ تبادر غیر ہے اہل لغت، غیر اہل وہ تبادر کیا کہہ رہا ہوں، یعنی ان الامارت عندہ، امارت جو غیر عالم کے لیے ہے وہ تبادر غیر ہی، غیر کا تبادر ہے، من اہل لغت، اہل لغت میں سے جو ہیں ان کا تبادر ہے۔ مثلا اذا شہد الاعجمی من اصحاب اللغت العربیہ انسباق اذہانہم من اللفظ الماء المجرد عن القرینہ الی جسم سائل البارد بالطب، مثلا اعجمی جب مشاہدہ کرے اصحاب لغت عربیہ کو کہ ان کا ذہن جو ہے وہ ایک لفظ سے کیا کرتا ہے؟ سبقت کر جاتا ہے، لفظ الماء، ماء سے، المجرد عن القرینہ سے سبقت کرتا ہے جس میں سائل بارد کی طرف، فلا بد ان یحصل له العلم بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم، پس ضروری ہے اس غیر عالم کو حاصل ہو جائے گا علم کہ بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے عندهم ان کی نظر میں، وعلیہ فلا دور ہنا، بنابراین یہاں کوئی دور نہیں ہے، لأن علمہ یتوقف علی التبادر، اس لیے کہ علم ہو اس اعجمی، اس جاہل
کا علم موقوف ہے تبادر پر، والتبادر یتوقف علی علم غیرہ، اور تبادر موقوف ہے علم غیرہ، غیر کے علم پر، یعنی غیر ہی یہ جاہل کا غیر ہے یعنی عرب، اس پر۔ دوبارہ سنیں، لأن علمہ یتوقف علی التبادر، علم اعجمی موقوف ہے تبادر پر، والتبادر یتوقف علی علم غیرہ، اور تبادر موقوف ہے علم غیر پر، علم غیر جاہل جو عرب ہیں اس پر موقوف ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔